أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی ہے جو حقیقتاً سب سے بڑا انعام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آنے کے لیے، ظلمات سے بچا کے نور کی طرف لے آنے کے لیے یہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی بھی جتنی خیر و برکات ہیں وہ اسی قرآن مجید کے نازل ہونے کی بنا پر ہے۔ اس امت کو جو اعزازات اور اکرامات نبی علیہ السلام کی بنا پر، جن کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً وہ بھی اس کے پس پردہ بھی یہی قرآن مجید کا نزول ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح لکھے لکھائے صحیفے اور لکھی لکھائی کتاب ایسی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تختیوں پر تورات اور انجیل عطا فرمائی تھی، لیکن نبی علیہ السلام پر قرآن مجید 23 سال میں اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ حالانکہ کفار نے مطالبہ بھی کیا کہ لکھی لکھائی کتاب ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ یہودیوں کے پاس لکھی لکھائی کتاب آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے لینے کے لیے، اللہ نے وہاں سے انہیں یہ تورات عطا فرما دی تھی تختیوں پر لکھی ہوئی۔ تو یہ کتاب جو پڑھ پڑھ کے آپ ہمیں سناتے ہیں، یہ لکھی ہوئی کیوں نہیں ہمارے پاس آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا عجیب جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہوئی
نازل نہیں کی لیکن اپنے بندوں کے دلوں پر لکھ دی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے انزلت علیک کتابا لم یسمعہ الماء اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کتاب کو پانی نہیں دھو سکتا۔ لکھی لکھائی کتاب پر پانی ڈال دیا جائے کتاب ضائع ہو جاتی ہے، کتاب برباد ہو جاتی ہے، لیکن جو سینوں میں نقش کر دی جائے، دلوں پر لکھ دی جائے، اس کو کون مٹائے؟ اس کو کون مٹائے؟ اللہ نے اس کا یہی جواب دیا کہ یہ میں نے اس لیے کتاب نہیں دی کہ میں نے تو اس کو مومنین کے دلوں پر نقش کر دیا۔ نبی علیہ السلام سے بھی اللہ ذوالجلال نے یہی فرمایا۔ جبرائیل امین آتے تھے اور آ کے قرآن مجید سناتے تھے، جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتے تھے وہ آ کے جبرائیل نبی علیہ السلام کو سناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، الفاظ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے، جس طرح استاد پڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ شاگرد پڑھتا ہے۔ اگر پڑھنے میں کوئی کمی پیشی ہو تو استاد اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، گھروں میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ اور اسلوب ہے۔ اسی طریقے پر نبی علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کو دہراتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، تم زبان کو حرکت نہ دو، خاموش رہو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا پڑھانا اور اس کا جمع کرنا اور تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ ذی الجلال نے خود اس کی ذمہ داری دی۔ چنانچہ 23 سال میں نجمن وقفاً یہ قرآن مجید اللہ ذی الجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید ہی کی برکت ہے کہ جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ وہ تمام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر، 1000 مہینے سے بہتر یہ ایک رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ رات 25 رمضان المبارک کی تھی، طاق رات 25 کی رات تھی، جس رات جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس غار ثور میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں، اس کا پڑھنا پڑھانا میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو منقش کیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اللہ ہی کی توفیق سے اس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھایا اور سکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو حفظ کیا، یاد کیا۔ بالخصوص حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استقرأوا القرآن من اربع، ان 4 سے قرآن مجید پڑھو، ان 4 سے قرآن مجید پڑھو۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابی عجیب شان کے آدمی تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابی عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ ہی نے پڑھنا ہے، ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، کیا میرا نام اللہ ذوالجلال نے لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابی، عرش پر تیرا نام اللہ نے لیا۔ یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے، عرش پر ابی ابن کعب، ان کو پڑھا سناؤ۔ چنانچہ آپ نے سنایا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی کیفیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اور پھر جس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس شہر میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ شہر بھی تمام دنیا کے زمین کی دھرتی پر جتنے بلاد ہیں، شہر ہیں، ان تمام سے افضل ہے، وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو۔ تورات طور پر نازل ہوئی ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مکہ اور مدینہ طیبہ کی ہے۔ حالانکہ تورات اللہ کی ہی کتاب تھی، اللہ نے دی تھی، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اس کتاب کی حفاظت، اس کا ذمہ بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ ذوالجلال نے نہیں لیا، صرف اسی کتاب کے بارے میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یا انا بھی تاکید کے لیے ہے، نحنو پھر تاکید کے لیے، بے شک ہم ہی، جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے محفوظ کرنے کا ایسا نظام بنایا کہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، بچوں کے دلوں میں بھی، بڑوں کے دلوں میں بھی، بوڑھوں کے دلوں میں بھی۔ اور پھر یہ قرآن جو اسم با مسمہ ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھیے، کوئی آدمی، کوئی ملحد آدمی قرآن مجید کو اٹھا لے، یہ کون سی کتاب ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ملحد آدمی دیکھ سکتا ہے، انکار کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا بھی، لیکن یہ قرآن بتلاتا ہے کہ میں قرآن ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن بتلاتا ہے پڑھنے والے کو کہ میں قرآن ہوں۔ یہ کتاب قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی۔ تورات کو ساری کو پڑھ جائیں، انجیل کی 4 کتابیں پڑھ جائیں، زبور کی کتاب غزل الغزلات دیکھ لیں،
لیکن ان کو پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تورات ہے یا انجیل ہے یا یہ زبور ہے۔ قاری کیا سمجھے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ بھئی لکھی ہوئی ہے نا، کتاب میں کتاب ہونے کی شہادت نہیں ہے، تورات میں تورات ہونے کی شہادت نہیں ہے، انجیل کی انجیل ہونے کی شہادت نہیں ہے، لیکن قرآن میں قرآن ہونے کی شہادت موجود ہے، فرقان ہونے کی شہادت موجود ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ شفاء للناس ہے۔ یہ سب کچھ قرآن بتلاتا ہے اپنے بارے میں، لیکن یہ تفصیل اور یہ کیفیت یا یہ پہچان، یہ تعارف نہ تورات کا ہے، نہ انجیل کا ہے، نہ زبور کا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ تو اسی لیے یعنی قرآن مجید کے ساتھ جس کا بھی جو تعلق ہے وہ دوسروں سے ممتاز، بلکہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے، اس کتاب کے آنے سے، یہ بات ذرا سمجھ لیں، ہمارے سمجھنے کی ہے۔ یہ فرق کیا پڑا؟ بنیادی طور پر کیا انقلاب آیا؟ آپ رسول بنا دیے گئے، بس یہی بات، یعنی آپ کو رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا، کیا یہی قرآن مجید نازل ہونے سے یہی مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے پس پردہ ایک اور بڑا مقصد۔ وہ بڑا مقصد کیا ہے کہ اب قرآن نازل ہونے کے بعد وہ قوم، وہ ملت جو 2000 سال تک ملت اور امت کے حیثیت سے پہچانی اور جانی جاتی تھی، آج ان کا پتہ کٹ گیا، آج ان کا پتہ کٹ گیا۔ وہ امت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل تمہیں میں نے دنیا پر لوگوں پر فضیلت دی ہے، جن میں انبیاء بھیجے، جن میں بادشاہ بھی ہوئے، لیکن انقلاب یہ آیا قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کہ ان کا پتہ ہی کٹ گیا۔ اب وہ لوگوں کے لیے رہنما نہیں رہے، اب ان کی کتاب لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں رہی، اب وہ ھدی للناس نہیں رہے، اب ہدایت کی کتاب یہ ہے۔ اور ان کی جگہ امت کون سی ہے؟ جو قرآن سے وابستہ ہے۔ اب کون سی امت؟ اے امت مصطفی، اپنی قدر کو پہچانو۔ یاس قدر خود را بشناس، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون سی امت ہو، تمہیں کیا اعزاز دیا تھا اللہ نے، کس مقام پر سرفراز فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ساری امتوں کا پتہ کاٹ کے امت وسطیٰ تمہیں بنایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ سب کچھ قرآن نہیں بتلایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب بہترین تم امت ہو، پہلی امتیں ختم، ان کی بہتری ختم، ان کی فضیلتیں ختم، اب تم امت ہو، اور تمہاری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے علماء کا فریضہ انجام دیں گے۔ یہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی۔ گویا یہ امت اب پہلی امتوں کے لیے رہنما ہے، ان کے لیے ہادی ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی اور ساری کائنات کے لیے بھی۔ اب یہ امت قرآن مجید کی بدولت کیا ہے؟ سب سے سرفراز، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ لیکن اور ساتھ یہ بھی دیکھیے
کہ اس امت کی خیر اور افضلیت قرآن نے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو پہلی امت تھی ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ وہ پانچوں نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہم کہ یہ گمراہ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں کہ جس امت پر لعنت اور جن کی گمراہی پر اللہ نے مہر ثبت کی ہے، آج وہ ہماری رہنما بنی ہوئی ہے، ہم نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم نے اس سے رہنمائی چھوڑ دی، ہم نے اس سے رہنمائی چھوڑ دی۔ اپنی عزت کو، اپنے مقام کو، اپنے وقار کو پہچانو۔ تم کسی کا دم چھلا بننے کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا، تمہیں قیادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تمہیں لوگوں کی قیادت کے لیے بھیجا ہے، پیچھے چلنے والا نہیں بنایا تمہیں اعزاز دیا ہے، عزت دی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، تم کہاں کھڑے ہو۔ آج جس پستی کا شکار یہ امت ہے، پناہ بخدا، وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی حیثیت بالکل ایک اڑے ہوئے پتنگ کی تھی، ہوگی بالکل اڑے ہوئے پتے کی، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ کیوں قدر و منزلت نہیں؟ کہ انہوں نے اپنی مرکزیت کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب سے ہدایت لینی چھوڑ دی۔ جو کتاب سب سے پہلے کہی، الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین مومنین۔ فرمایا لوگو تمہارے پاس یہ کتاب شفا آ گئی ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمتیں ہیں، حکیمانہ کلام آیا ہے، وعظ آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدی و رحمہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ان ھذا القرآن سبب، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ کس چیز کا؟ فرمایا ترفہ بید اللہ و ترفہ بایدیکم، اللہ اکبر کبیرہ، ترفہ بید اللہ، یہ اس ذریعے کا، گویا یوں سمجھیے جس طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ رسی کون سی ہے؟ یہ قرآن، یہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤ، جنت الفردوس میں چلے جاؤ، عظمتوں کو پالو گے، اس سبب کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی، یا ایھا الناس فإنی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا میں نے تو جو پہنچانا تھا تمہیں پہنچا دیا، جو تمہیں پڑھانا بتلانا تھا وہ پڑھا بتلا دیا، اور پوچھا بھی کہ کیا میں نے تمہیں سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، تم تک بات کو پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت تو
صحابہ کرام نے یک زباں ہو کے جواب دیا تھا، بلغتا وادیتا، بلغتا وادیتا ونصحتا۔ آپ نے خیر خواہی کی، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، 3 بار اللہم اشہد، اے اللہ یہ گواہی لے لے اپنے بندوں کی، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد کی جو ذمہ داری تھے محمد نے پوری کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس فإنی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ، میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ حق سے بدلو گے نہیں، راہ ہدایت پر رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں یہ وضاحت فرماتے تھے، ان خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد رسول اللہ۔ ان خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام وہ کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور سب سے بہترین نمونہ وہ کون سا ہے؟ طریقہ ہدی، ان خیر ہدی ہدی رسول اللہ، سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے، کیا ہم اللہ کے رسول کا جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے پر ہیں؟ سوچئے ذرا، جو طریقہ کتاب و سنت کا آپ نے بتلایا تھا وہ طریقہ ہم نے اپنایا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو چھوڑ دیا ہم نے۔ اب امت گمراہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تم اسی طرح گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح کے پہلی امتیں ہوئی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تم بھی وہی کرو۔ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے منافقت اختیار کی، انہوں نے تفریق اختیار کی، یہی اس امت میں ہو رہا ہے، یہی اس امت میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے سنت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دونوں سے تمسک کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہیں، ہم غلط ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی منمانیوں پر اتر آئے ہیں، اپنی لنترانیوں پر اتر آئے ہیں۔ حال ہمارا یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں، من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، من ابتغى الہدی من غیرہ اضلہ اللہ، جو اس کے بغیر کسی اور کتاب سے اپنی ہدایت طلب کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ ہم نے کتاب ہدایت، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، خود اللہ نے فرمایا ہے، اس کتاب ہدایت کو تو چھوڑ دیا۔ اب کتاب ہدایت ہمارے لیے ملفوظات ہیں، ملفوظات ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی حکایتیں ہیں، اور ایسی بے سر و پا حکایتیں ہیں، ایسی بے سر و پا حکایتیں ہیں اور واقعات ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں۔ آپ مجھے بتلائیں، یہ ابھی آپ کے پڑوس میں، یہ آپ کے پڑوس میں وہ کیا ہے، شاہ کوٹ میں آج کل رمضان کے دنوں میں 3 دن کا عرس منایا جا رہا ہے، میلہ منایا جا رہا ہے۔ اب اس میلے میں کیا ہوتا ہے؟ میلے میں سوچئے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، حیا ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، نہ روزہ نہ نماز۔ بتلائیے
اس امت کے بارے میں گمراہی کا حکم نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اے رمضان کے مبارک کے دنوں میں، رمضان المبارک میں جناب میلہ رچایا جا رہا ہے، میلہ رچایا جا رہا ہے، بزرگوں کا میلہ ہے جی، بزرگوں کا عرس ہے جی۔ یہ اگر گمراہی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی کو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہدایت کے لیے تو یہ چیزیں قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم ہدایت کسی اور جگہ سے تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ضلالت ہے۔ اللہ ذوالجلال اس قسم کی ضلالتوں سے اور گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے، نبی علیہ السلام نے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک مقام پر فرمایا ہے، سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ۔ فرمایا اگر یہ اہل کتاب تورات پر قائم رہتے، انجیل پر قائم رہتے، اور جو کچھ اس کی طرف ان کی طرف اللہ ان کے رب نے نازل کیا ہے اس کو اپناتے، تو فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ کی طرف سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات کی بارشیں ہوتی، اوپر سے سب کچھ ملتا ہے انہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں، آسمان میں فیصلے ہوتے ہیں تمہارے رزق کے بارے میں، کس کو کتنا ملنا ہے، اور جس کو ملنا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کے ساتھ تمسک کرے گا اس کو رزق ملے گا، وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ ذوالجلال نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے کتاب والو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تورات اور انجیل کو ماننے والو۔ اب ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، قرآن کو ماننے والے ہم بھی کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ کیوں دین نہیں؟ اس حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارے دین کا اعتبار تب ہے جب تم تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے تو تمہارے دین کا اعتبار ہے، اگر عمل نہیں کرو گے جو کچھ میں نے نازل کیا ہے تو لستم علی شیء، تمہارا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتلائیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے تھی، کیا آج ہم اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہم نے اس کتاب کو سامنے رکھا ہے، ہم نے اس سے ہدایت لی ہے، ہم نے اس کی تنفیذ کی ہے، اس کے تنفیذ کا کوئی فیصلہ کیا ہے یا حکم دیا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اس کی بجائے بے حیائی کو پروان چڑھایا ہے، آوارگی کو ہوا دی ہے، بغاوت کو ہوا دی ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے تمہیں رزق ملتا، لیکن ہمیں اوپر سے رزق اب نہیں مل رہا۔ اب کہاں سے مل رہا ہے رزق؟ سوال کرنے سے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ پھیلاؤ، دینے والا بنو، لینے والا نہ بنو۔ جو ہاتھ ایک بار آگے آ جاتا ہے وہ پیچھے نہیں جاتا، وہ پھیلا ہی رہتا ہے، وہ بھیک مانگتا ہی رہتا ہے۔
اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، ہماری ختم ہو رہی ہے۔ سوچئے ذرا کب سے قرضہ لے رکھا ہے پاکستان نے، اور آج اس قرضے کی نوعیت کہاں تک پہنچ چکی، بھیک بھی ختم نہیں ہوئی، ہمارا ہاتھ پیچھے آتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کو سوالی نہیں بنایا، یاد رکھیں، نبی نے اس امت کو سوالی نہیں بنایا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرو۔ صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ اگر سواری پہ جاتے ہوئے ان کا آسا سواری کو چلانے کے لیے زمین پر گر جاتا تو وہ بھی کسی سے سوال نہ کرتے کہ یہ مجھے پکڑا دو، یہ مجھے تھما دو، نہیں، اونٹ سے اترتے، آسا پکڑتا، پھر اونٹ پر سوار ہوتے کہ اللہ کے رسول نے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ اتنا سوال بھی صحابہ پھر نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر جو بشارتیں دی ہیں ایسے تو نہیں دے دی، ایسے تو نہیں دے دی، انہوں نے ہاتھ پھیلایا نہیں، ہاتھ کو اوپر رکھا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کی سپر طاقتیں بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکیں۔ آج ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نہ عزت ہے، نہ آنکھیں اونچی کر کے چل سکتے ہیں، نہ آبرو ہے، ہر طرف سے ذلت اور ادبار ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، سوالی بن کے رہ گئے ہیں، بکاری بن کے رہ گئے۔ اور جس امت نے دوسروں کو سہارا دینا تھا وہ خود امت دوسروں سے سہارا لے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارا تو حال یہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، اور ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے وابستہ کر دے۔ بھائیو، اسی سے وابستہ ہوں گے تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ جو ذریعہ ہے اللہ کا سبب ہے، مضبوط۔ آپ نے فرمایا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو تھامو، قرآن کی ہدایت سے ہدایت لو، قرآن کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔